چل آپ شروع کر دیں، جو ساتھی پڑھتے جائیں پھر ساتھی شروع ہو جائے۔ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الطہارہ، وضو اور غسل کی فضیلت۔ حدیث میں ہے کہ جو کوئی وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھے، پھر ہر وضو دھوتے وقت یہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور فارغ ہونے کے بعد یہ پڑھے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ تو اس کے لیے مرنے کے بعد جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو۔ اور اگر فوراً 2 رکعت نماز پڑھے اور ان میں قرآن پڑھے اور اس کو جان لے، یعنی حضور قلب سے پڑھے تاکہ معلوم رہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور تمام نماز اسی طرح حضور قلب سے پڑھے تو وہ نماز سے ایسی حالت میں فارغ ہوگا کہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوگا جس طرح نومولود بچہ ہوتا ہے۔ اسے کہا جائے گا کہ نئے سرے سے عمل کر، اس وقت تک کے گناہ معاف ہو گئے، اس وقت تک کے گناہ معاف ہو گئے۔ حدیث میں ہے کہ جو مسلمان وضو کرتا ہے اور چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے ہر وہ گناہ دور ہو جاتے ہیں جن کو اس کی آنکھوں نے کیا تھا۔ پھر جب دونوں حضرت ہاتھ آپ کی آواز بہت کم ہے، بہت مدھم آ رہی ہے۔ اچھا، پھر جب دونوں ہاتھ کونیوں تک دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ اس کے دونوں ہاتھ کے وہ تمام گناہ دور ہو جاتے ہیں جن کو ہاتھوں سے کیا تھا۔ پھر جب دونوں پاؤں دھوتا ہے تو وہ تمام گناہ دور ہو جاتے ہیں جن کو پاؤں سے کیا تھا، یہاں تک کہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ ان گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں جیسا کہ علماء نے فرمایا ہے، اور آنکھ کا گناہ جیسے کسی کو بری نظر سے دیکھنا، اور ہاتھ کا گناہ جیسے کسی کو بری نیت سے ہاتھ لگانا، اور پاؤں کا گناہ جیسے بری نیت سے کہیں جانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ ان سے ایک طویل حدیث میں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے انس، جنابت کا غسل اچھی طرح کیا کر، پس بے شک تو نہانے کی جگہ سے ایسے حال میں نکلے گا کہ کوئی گناہ اور خطا تجھ پر کچھ باقی نہ رہے گی۔ یہاں بھی گناہ صغیرہ کی معافی مراد ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھی طرح غسل کرنے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، وہ یہ ہے کہ تو بالوں کی جڑیں تر کرے اور بدن کو خوب صاف کرے۔ بدن کو مل کر صاف کرنا مستحب ہے اور اچھی طرح صفائی بغیر ملنے کے نہیں ہوتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تو ہر وقت وضو سے رہ سکے تو ایسا کر، پر جس کو موت اس حالت میں آئے کہ وہ باوضو ہو تو اسے شہادت کا ثواب ملے گا۔ وضو کا بیان۔ وضو کرنے کا طریقہ۔ وضو کرنے والے کو چاہیے کہ وضو سے پہلے طہارت کی نیت کر لے، بغیر نیت کے وضو کا ثواب نہ ہوگا اگرچہ وضو ہو جائے گا۔ وضو کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کر کے کسی اونچی جگہ بیٹھے تاکہ چھینٹے نہ پڑیں۔ وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے اور سب سے پہلے 3 دفعہ گٹوں تک ہاتھ دھوئے، پھر 3 دفعہ کلی کرے اور مسواک کرے۔ اگر مسواک نہ ہو تو کسی موٹے کپڑے یا صرف انگلی سے اپنے دانت مل کر دانت صاف کر لے تاکہ میل کچیل دور ہو جائے۔ اگر روزے سے نہ ہو تو غرغرہ کر کے اچھی طرح پورے منہ میں پانی پہنچائے، اور اگر روزہ ہو تو غرغرہ نہ کرے کیونکہ اس سے حلق میں پانی جانے کا اندیشہ ہے۔ پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالے اور بائیں ہاتھ سے اس طرح ناک صاف کرے کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ جس کا روزہ ہو اور نرم ہڈی سے اوپر پانی نہ لے جائے۔ پھر سر کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک 3 دفعہ چہرہ دھوئے۔ دونوں ابروؤں کے نیچے بھی پانی پہنچائے تاکہ کہیں کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ پھر 3 دفعہ دایاں ہاتھ کوہنی سمیت دھوئے۔ پھر بایاں ہاتھ کوہنی سمیت 3 دفعہ دھوئے اور ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر خلال کرے۔ انگوٹھی، چھلا وغیرہ جو کچھ ہاتھ میں پہنا ہوا ہے اسے ہلا لے تاکہ کہیں اس کے نیچے کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ پھر ایک مرتبہ پورے سر کا مسح کرے، پھر کان کا مسح کرے، کان کے اندر کے حصے کا شہادت کی انگلی سے اور کان کے اوپر کے حصے کا انگوٹھوں سے مسح کرے۔ کان کے اندر کے حصے کا شہادت کی انگلی سے اور کان کے اوپر کے حصے کا انگوٹھوں سے مسح کرے، پھر انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح کرے، لیکن گلے کا مسح نہ کرے کہ یہ بدعت ہے۔ کان کے مسح کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ سر کے مسح سے جو پانی بچا ہوا تھا جو بچا ہوا پانی ہاتھ میں لگا ہے وہی کافی ہے۔ 3 بار دایاں پاؤں ٹخنے سمیت دھوئے، پھر بایاں پاؤں ٹخنے سمیت 3 دفعہ دھوئے اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پیر کی انگلیوں کا خلال کرے۔ دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کرے اور دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کرے اور بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر ختم کرے۔ یہ وضو کا تفصیلی طریقہ ہے۔ وضو میں بعض چیزیں فرض ہیں جن کے چھوڑ دینے سے وضو نہیں ہوتا، بعض چیزیں سنت ہیں جن کے کرنے کی شریعت میں تاکید آئی ہے، کبھی کبھار چھوٹ جائیں تو صرف ثواب میں کمی آتی ہے۔
اور ان کو چھوڑنے کی عادت بنانے سے انسان قابل ملامت اور گناہگار ہو جاتا ہے، اور بعض چیزیں مستحب ہیں جن کے کرنے سے ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ وضو کے فرائض اور ان سے متعلقہ مسائل۔ وضو میں صرف چار چیزیں فرض ہیں: ایک مرتبہ پورا چہرہ دھونا، ایک دفعہ کہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، ایک بار چوتھائی سر کا مسح کرنا، ایک مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ ان میں سے اگر ایک چیز بھی چھوٹ جائے گی یا کوئی جگہ بال برابر بھی خشک رہ جائے گی تو وضو نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر ایک، جب یہ چار وضو جن کا دھونا فرض ہے دھل جائیں گے تو وضو ہو جائے گا، چاہے وضو کا ارادہ ہو یا نہ ہو۔ جیسے کوئی نہاتے وقت سارے بدن پر پانی بہا لے اور وضو نہ کرے، یا حوض میں گر جائے، یا بارش میں باہر کھڑا ہو جائے اور وضو کے یہ اعضاء دھل جائیں تو وضو ہو جائے گا، لیکن وضو کا ثواب نہیں ملے گا۔ مسئلہ نمبر دو، انگوٹھی چھلا وغیرہ اگر اتنے ڈھیلے ہوں کہ ہلائے بغیر بھی ان کے نیچے پانی پہنچ جائے تب بھی ان کا ہلا لینا مستحب ہے، اور اگر ایسے تنگ ہوں کہ بغیر ہلائے پانی نہ پہنچنے کا گمان ہو تو ان کو ہلا کر اچھی طرح پانی پہنچا دینا ضروری اور واجب ہے۔ مسئلہ نمبر تین، اگر کسی کے ناخن میں آٹا وغیرہ لگ کر سوکھ گیا اور اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوا۔ جب یاد آئے اور آٹا دیکھے تو اسے چھڑا کر پانی ڈال لے، اور اگر پانی پہنچانے سے پہلے کوئی نماز پڑھ لی ہو تو اس کو لوٹائے۔ مسئلہ نمبر چار، ٹھوڑی کا دھونا فرض ہے بشرط یہ کہ اس پر بال نہ ہو یا اس قدر کم ہو کہ کھال نظر آئے۔ مسئلہ نمبر پانچ، ہونٹ کا جو حصہ منہ بند ہو جانے کے بعد دکھائی دیتا ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ مسئلہ نمبر چھ، داڑھی یا مونچھ یا بھویں اتنی گھنی ہو کہ کھال نظر نہ آئے تو کھال کا دھونا فرض نہیں بلکہ وہ بال ہی کھال کے قائم مقام ہیں، ان پر پانی بہا دینا کافی ہے۔ مسئلہ نمبر سات، بھویں یا داڑھی یا مونچھ اس قدر گھنی ہو کہ اس کے نیچے کی کھال چھپ جائے اور نظر نہ آئے تو ایسی صورت میں اتنے بالوں کا دھونا فرض ہے جو چہرے کی حد کے اندر ہیں، باقی بال جو حد مذکور سے آگے بڑھ گئے ہوں ان کا دھونا فرض نہیں۔ مسئلہ نمبر آگے آٹھ، جو حصہ رخسار اور کان کے درمیان ہے اس کا دھونا فرض ہے چاہے اس جگہ داڑھی نکلی ہو یا نہیں۔ مسئلہ نمبر نو، اگر آنکھ یا منہ کو زور سے بند کیا اور پلک یا ہونٹ کا کچھ حصہ خشک رہ گیا یا آنکھ کے کونے میں پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوا۔ مسئلہ نمبر 10، وضو کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ کوئی جگہ خشک رہ گئی ہے تو وہاں پر فقط ہاتھ پھیر لینا کافی نہیں بلکہ پانی بہانا فرض ہے۔ وضو کی سنتیں: نمبر ایک، نیت کرنا۔ نمبر دو، پہلے گٹوں تک دونوں ہاتھ دھونا۔ نمبر تین، بسم اللہ کہنا۔ نمبر چار، کلی کرنا۔ نمبر پانچ، ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر چھ، مسواک کرنا۔ نمبر سات، پورے سر کا مسح کرنا۔ نمبر آٹھ، ہر عضو کو تین مرتبہ دھونا۔ نمبر نو، کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 10، ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 11، داڑھی کا خلال کرنا۔ نمبر 12، ترتیب سے وضو کرنا۔ نمبر 13، مسلسل وضو کرنا کہ ایک وضو خشک ہونے سے پہلے دوسرا وضو دھو لے۔ اس میں وہ ایک طریقہ بھی بتایا تھا جیسے تبلیغ والے بتاتے ہیں محسن بھائی نے: مسواک، کلی، نک۔ نیت بسم اللہ، ہاتھ، مسواک، کلی، نک، دو مسے، دو خلال، ترتیب بار 3 بار لگاتار۔ تنبیہ: مذکورہ بالا طریقے سے وضو کرنا سنت ہے، اگر کبھی اس کے خلاف کیا، مثلا خلاف ترتیب وضو کیا، مثلا سب سے پہلے ہاتھ دھونے کے بجائے پہلے پاؤں دھوئے پھر چہرہ وغیرہ دھوئے، یا ایک وضو دھونے کے بعد دوسرا وضو دھونے میں قصدن اتنی تاخیر کرے کہ پہلا وضو خشک ہو جائے، یا وضو کی کوئی اور سنت چھوڑ دی تو بھی وضو ہو جائے گا لیکن سنت کے مطابق نہیں ہوگا، اور اگر کوئی اس طرح کرنے کی عادت بنا لے تو گناہ گار ہوگا۔ وضو کے مستحبات سے متعلق مسائل۔ مسئلہ نمبر 11، ہر وضو دھوتے وقت مناسب ہے کہ اس پر ہاتھ بھی پھیر لیا جائے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے، پوری طرح پانی پہنچ جائے۔ مسئلہ نمبر 12، وقت آنے سے پہلے ہی وضو کر کے نماز کی تیاری کر لینا بہتر اور مستحب ہے۔ مسئلہ نمبر 13، وضو کے دوران اور اس سے فارغ ہونے کے بعد مسنون دعائیں پڑھے۔ وضو کے دوران یہ دعا پڑھے: اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ مسئلہ نمبر 14، وضو کرنے کے بعد اگر مکروہ وقت نہ ہو تو بہتر ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس نماز کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں، حدیث شریف میں اس کا بڑا ثواب آیا ہے۔ مسئلہ نمبر 15، اگر ایک نماز کے وقت وضو کیا تھا پھر دوسری نماز کا وقت آ گیا اور ابھی وضو نہیں ٹوٹا تو اسی وضو سے دوسری نماز پڑھنا جائز ہے، البتہ دوبارہ وضو کر لینا بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 16، وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ مکروہات وضو سے متعلق مسائل۔ مسئلہ نمبر 17، جب تک مجبوری نہ ہو خود اپنے ہاتھ سے وضو کرے، کسی اور سے پانی نہ ڈلوائے۔ مسئلہ نمبر 18، وضو کے دوران بلا ضرورت دنیا کی باتیں نہ کرے، ضرورت کی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔
مسئلہ نمبر 19، پانی کتنا ہی زیادہ ہو، جیسے کوئی دریا کے کنارے پر ہو، پھر بھی پانی ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرے، ورنہ پانی استعمال کرنے میں اتنی کمی کرے کہ اعضاء اچھی طرح نہ دھل سکیں۔ مسئلہ نمبر 20، کسی عضو کو 3 مرتبہ سے زیادہ نہ دھوئے، البتہ اگر کوئی جگہ خشک رہ گئی ہو تو دھونا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 21، چہرہ دھوتے وقت پانی کا چھینٹا زور سے نہ مارے، نہ پھنکار کر چھینٹ اڑائے۔ مسئلہ نمبر 22، چہرہ دھوتے ہوئے منہ اور آنکھیں بہت زور سے بند نہ کرے۔ مسئلہ نمبر 23، اب ایک دفعہ وضو کر لیا اور ابھی تک ٹوٹا نہیں تو جب تک اس وضو سے کوئی عبادت نہ کر لے اس وقت تک دوسرا وضو کرنا مکروہ اور منع ہے۔ چنانچہ اگر نہاتے وقت کسی نے وضو کیا ہے تو اسی وضو سے نماز پڑھنا چاہیے، اس وضو کے ہوتے ہوئے دوسرا وضو نہ کرے۔ ہاں، اگر کم از کم 2 رکعت نماز اس وضو سے پڑھ چکا ہو تو دوسرا وضو کرنے میں حرج نہیں بلکہ ثواب ہے۔ اضافہ، مسواک کی جگہ ٹوتھ پیسٹ اور برش کا استعمال۔ مسئلہ نمبر 1، مسواک کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک یہ کہ وہ عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس حیثیت سے عین اسی طریقے کو اختیار کرنا ضروری ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک میں جو طریقہ منقول ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی استعمال فرمایا کرتے تھے، لکڑی موجود نہ ہونے کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی پر اکتفا کرنے کا حکم دیا، اسی طرح جن کے دانت نہ ہوں انہیں بھی یہی حکم دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسواک کی سنت اور عبادت اسی وقت ادا ہو سکتی ہے جب لکڑی یا انگلی سے دانت ملے جائیں۔ مسواک کی دوسری حیثیت ایک عام انسانی عادت کی ہے کہ مسواک کا مقصد دانتوں کی صفائی اور بدبو کا ازالہ ہے، اس لحاظ سے ٹوتھ پیسٹ اور برش کا استعمال بھی کافی ہے۔ اخبار میں لکھی ہوئی آیات کو بلا وضو چھونا، جس جگہ قرآن کی آیت لکھی ہو صرف اس جگہ کو بلا وضو ہاتھ لگانا منع ہے، دوسری جگہوں کو ہاتھ لگانا جائز ہے۔ وضو اور غسل میں مصنوعی اعضاء کا حکم۔ مصنوعی اعضاء اور دانت وغیرہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو مستقل طور پر لگا دیے جائیں اور پھر انہیں آسانی سے نکالا نہ جا سکے، دوسرے وہ جو بنائے اس طرح جاتے ہیں کہ حسب ضرورت ان کا استعمال کیا جائے پھر ان کو نکالا جا سکے۔ پہلی صورت میں یہ اعضاء اور دانت وغیرہ اصل کا درجہ رکھتے ہیں، اس لیے ان کا حکم اصلی اعضاء اور اصل دانتوں ہی کا ہوگا۔ وضو اور غسل میں ان تک پانی پہنچانا ضروری ہوگا، ان اعضاء اور دانتوں کو نکال کر ان کے نیچے پانی پہنچانا ضروری نہیں۔ دوسری صورت میں ان کی حیثیت ایک زائد چیز کی ہوگی، یعنی وضو اور غسل اسی وقت درست ہوگا جب ان کو نکال کر اصل جسم تک پانی پہنچائے، اگر ایسا نہ کیا گیا تو وضو اور غسل درست نہیں ہوگا۔ دانتوں پر سونے اور چاندی کا خول ہو تو وضو غسل کا حکم۔ مسئلہ نمبر 4، علاج کے طور پر دانت کے سوراخ میں سونا، چاندی، سیسا وغیرہ میں سے کوئی چیز ڈال کر دانت بند کر دیا جائے تو وہ ڈالی ہوئی چیز بدن کا جز بن جائے گی، اور وضو و غسل میں اس چیز کو پانی پہنچانا کافی ہو جائے گا، اس کے نیچے پانی پہنچانا ضروری نہیں۔ سرخی پاؤڈر اور کریم لگا کر وضو کرنا۔ سرخی پاؤڈر اور کریم میں اگر کوئی ناپاک چیز ملی ہوئی نہ ہو تو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، البتہ اگر ان میں سے کسی چیز کی بھی تہ جم جاتی ہو تو وضو کے صحیح ہونے کے لیے اس کا اتارنا واجب ہے، تہ اتارے بغیر وضو صحیح نہیں ہوگا۔ وگ کا استعمال اور وضو۔ وگ یعنی مصنوعی بال اگر انسان کے ہوں تو ان کا لگانا گناہ کبیرہ ہے، حدیث میں اس پر لعنت آئی ہے، اور اگر کسی دوسرے جانور کے ہوں تو لگانا جائز ہے، البتہ بہر صورت وضو میں مسح کے وقت ان کو اتارنا ضروری ہے، اگر ان پر مسح کر لیا تو وضو نہیں ہوگا۔ وضو توڑنے والی چیزیں۔ مسئلہ نمبر 1، پخانہ، پیشاب اور ہوا جو پخانے کے مقام سے نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، البتہ اگر پیشاب کے مقام سے ہوا نکلے جیسا کہ کبھی بیماری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 2، عورت کو ہاتھ لگانے یا عورتوں کا خیال کرنے سے آگے کی راہ سے جو پانی آ جائے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس پانی کو جو جوش کے وقت نکلتا ہے مزی کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 3، مرد کے پیشاب کے مقام سے جب عورت کا پیشاب کا مقام مل جائے اور کچھ کپڑا وغیرہ بیچ میں نہ ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے کچھ نکلے یا نہ نکلے۔ بواسیر کا مسا نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، منی اگر بغیر شہوت خارج ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، مثلا کسی نے کوئی بوجھ اٹھایا یا کسی اونچے مقام سے گر پڑا اور چوٹ کی وجہ سے منی بغیر شہوت خارج ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 6، آگے یا پیچھے کی راہ سے کوئی چیز جیسے کیڑا، کنکری وغیرہ نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 7، اگر عورت نے اپنی شرم گاہ کے اندر تیل ٹپکایا یا مرہم لگائی تو اس کے باہر نکل آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 8، بواسیر کے علاج کے لیے کوئی تیل یا مرہم پخانے کے مقام کے اندر لگایا، اگر وہ باہر نکل آئے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔
مسئلہ نمبر 9، عورتوں میں بیماری کی وجہ سے جو لیس دار پانی آگے کی طرف سے آتا ہے وہ پانی نجس ہے اور اسے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 10، جو ہوا مرد اور عورت کے پیشاب کے مقام سے نکلے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 11، عورت کے اندرونی معائنے کے لیے اگر لیڈی ڈاکٹر نے شرمگاہ میں انگلی داخل کی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 12، ولادت سے پہلے جو پانی نکلتا ہے وہ نفاس نہیں بلکہ نجس رطوبت ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کے نکلنے سے نماز معاف نہیں ہوگی۔ خون پیپ وغیرہ نکلنا، اگر کسی کے کان یا زخم سے کیڑا نکلے یا کچھ گوشت کٹ کر گر پڑے اور خون نہ نکلے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 14، خون نکلوانے، نکسیر پھوٹنے اور بدن کے کسی بھی حصے میں پھوڑے پھنسی یا زخم سے خون یا پیپ نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا، البتہ اگر خون یا پیپ زخم سے آگے نہیں بڑھا تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ لہٰذا اگر کسی کو سوئی وغیرہ چبھ گئی اور خون نکل آیا لیکن بہا نہیں تو وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر ذرا بھی بہہ پڑا ہو تو وضو ٹوٹ گیا۔ مسئلہ نمبر 15، اگر کسی نے ناک صاف کی اور اسے جمے ہوئے خون کے ٹکڑے نکلے تو وضو نہیں ٹوٹا۔ وضو جب ٹوٹتا ہے کہ پتلا خون نکلے اور بہہ پڑے، چنانچہ اگر کسی نے اپنی ناک میں انگلی ڈالی پھر جب اس کو نکالا تو انگلی میں خون کا دھبا معلوم ہوا لیکن وہ خون اتنا زیادہ نہیں کہ بہہ جائے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ نمبر 16، کسی کی آنکھ کے اندر کوئی دانہ وغیرہ تھا، وہ ٹوٹ گیا یا خود اس نے توڑ دیا اور اس کا پانی بہہ کر آنکھ میں پھیل گیا لیکن آنکھ سے باہر نہیں نکلا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر آنکھ سے باہر پانی نکل پڑا تو وضو ٹوٹ گیا۔ اسی طرح اگر کان کے اندر دانہ ہو اور ٹوٹ جائے تو جب تک خون یا پیپ سوراخ کے اندر اس جگہ تک رہے جہاں غسل میں پانی پہنچانا فرض نہیں ہے تب تک وضو نہیں ٹوٹتا، اور جب اس جگہ تک بہہ کر آ جائے جہاں پانی پہنچانا فرض ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 17، کسی نے اپنے پھوڑے یا چھالے کے اوپر کا چھلکا نوچ ڈالا اور اس کے نیچے خون یا پیپ دکھائی دینے لگا لیکن خون یا پیپ اپنی جگہ پر ٹھہرا ہے، کسی طرف نکل کر باہر نہیں تو وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر بہہ پڑا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 18، کسی کے پھوڑے میں گہرا گھاؤ ہو گیا تو جب تک خون یا پیپ اس گھاؤ کے سوراخ کے اندر ہے باہر نکل کر بدن پر نہ آئے اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 19، اگر پھوڑے پھنسی کا خون خود سے نہیں نکلا بلکہ اس نے دبا کر نکالا اور خود بہہ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 20، کسی کے زخم سے ذرا ذرا خون نکلنے لگا، اس نے اس پر مٹی ڈال دی یا کپڑے سے پونچھ لیا، پھر ذرا سا نکلا، پھر اس نے پونچھ ڈالا، اس طرح کئی دفعہ کیا اور خون بہنے نہ پایا تو دل میں سوچے، اگر ایسا معلوم ہو کہ اگر پونچھا نہ جائے تو بہہ پڑتا تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر ایسا ہو کہ پونچھا نہ جاتا تب بھی نہ بہتا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ نمبر 21، کسی کے تھوک میں خون معلوم ہو تو اگر تھوک میں خون بہت کم ہے اور تھوک کا رنگ سفیدی یا زردی مائل ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا، اور اگر خون زیادہ یا برابر ہے اور رنگ سرخی مائل ہے تو وضو ٹوٹ گیا۔ اگر مسئلہ نمبر 22، اگر دانت سے کوئی چیز سیب وغیرہ کاٹی اور اس چیز پر خون کا دھبا معلوم ہوا یا دانت میں خلال کیا اور خلال میں خون کی سرخی دکھائی دی لیکن تھوک میں بالکل خون کا رنگ معلوم نہیں ہوا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ نمبر 23، کسی نے جونک لگوائی اور اس میں اتنا خون بھر گیا کہ اگر بیچ سے کاٹ دو تو خون بہہ پڑے تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر اتنا نہ پیا ہو بلکہ بہت کم پیا ہو کہ بہنے کے قابل نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر مچھر یا مکھی یا کھٹمل نے خون پیا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ نمبر 24، زکام کی وجہ سے آنکھوں سے پانی بہے تو اسے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 25، اگر آنکھیں دکھتی ہوں اور ان میں چبھن ہو اور اس سے صاف پانی نکلے تو وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ جب آنکھوں سے چکنا پانی یا پیپ نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 26، کسی کے کان سے بیماری کی وجہ سے پانی نکلتا ہے تو یہ پانی نجس ہے، جب کان کے سوراخ سے نکل کر اس جگہ تک آ جائے جس کا دھونا غسل میں فرض ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 27، اگر ناف سے کسی بیماری کی وجہ سے پانی نکلے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 28، اگر عورت کی چھاتی سے پانی نکلتا ہے اور درد بھی ہوتا ہے تو وہ نجس ہے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر درد نہیں ہے تو نہ نجس ہے اور نہ اس سے وضو ٹوٹے گا۔ قے ہونا، مسئلہ نمبر 29، اگر قے ہو اور اس میں کھانا یا پانی یا پت گرے تو اگر منہ بھر قے ہوئی تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر منہ بھر نہیں ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹا۔ منہ بھر ہونے کا یہ مطلب ہے کہ مشکل سے منہ میں رکے، اگر قے میں بلغم گرا تو وضو نہیں ٹوٹا، چاہے بلغم جتنا بھی ہو، منہ بھر ہو یا نہ ہو، سب کا ایک حکم ہے۔
اگر کے میں خون گرے تو اگر پتلا اور بہنے والا ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے کم ہو یا زیادہ، منہ بھر ہو یا نہ ہو۔ اگر خون جمے ہوئے ٹکڑوں کی صورت میں ہو اور منہ بھر ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر کم ہو تو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 30، اگر تھوڑی تھوڑی کر کے کئی دفعہ قے ہوئی لیکن سب ملا کر اتنی ہے کہ اگر ایک دفعہ میں ہوتی تو منہ بھر جاتا، اگر ایک ہی متلی مسلسل باقی رہی اور تھوڑی تھوڑی قے ہوتی رہی تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر ایک ہی متلی مسلسل نہیں رہی بلکہ پہلی دفعہ کی متلی ختم ہو گئی تھی اور طبیعت ٹھیک ہو گئی، پھر دوبارہ متلی شروع ہوئی اور تھوڑی قے ہو گئی، پھر جب متلی ختم ہو گئی تو تیسری دفعہ پھر متلی شروع ہو کر قے ہوئی تو وضو نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ نمبر 31، جس چیز کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ چیز نجس ہوتی ہے، اور جس سے وضو نہیں ٹوٹتا وہ نجس بھی نہیں۔ تو اگر ذرا سا خون نکلا جو زخم کے منہ سے بہا نہیں، یا ذرا سی قے ہوئی اور اس میں کھانا یا پانی یا پت یا جمع ہوا خون نکلا تو یہ خون اور یہ قے نجس نہیں ہے۔ اگر کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو اس کا دھونا واجب نہیں، اور اگر منہ بھر قے ہوئی یا خون زخم سے بہہ گیا تو وہ نجس ہے، اس کا دھونا واجب ہے۔ اور اگر اتنی قے کر کے کٹورے یا لوٹے کو منہ لگا کر کلی کے واسطے پانی لیا تو وہ برتن ناپاک ہو جائے گا، اس لیے چلو سے پانی لینا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 32، چھوٹا بچہ جو دودھ کی قے کرتا ہے اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر منہ بھر نہ ہو تو نجس نہیں ہے، اور جب منہ بھر ہو تو نجس ہے۔ اگر اس کے دھوئے بغیر نماز پڑھی تو نماز نہ ہوگی۔ نیند، بے ہوشی اور نشہ۔ مسئلہ نمبر 33، لیٹے لیٹے آنکھ لگ گئی یا کسی چیز سے ٹیک لگا کر بیٹھے بیٹھے سو گیا اور ایسی غفلت ہو گئی کہ اگر وہ ٹیک نہ ہوتی تو گر پڑتا تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر نماز میں بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے یا سجدے کی حالت میں سو جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر عورت سجدے میں سو گئی تو اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ ٹوٹ گیا جی۔ مسئلہ نمبر 34، اگر نماز سے باہر بیٹھے بیٹھے سو جائے اور اپنا مقعد ایڑی سے دبا لے اور دیوار وغیرہ کسی چیز سے ٹیک بھی نہ لگائے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 35، ٹوٹتا بیٹھے ہوئے نیند کا ایسا جھونکا آیا کہ گر پڑا تو اگر گرتے ہی فوراً آنکھ کھل گئی ہو تو وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر گرنے کے ذرا دیر بعد آنکھ کھلی ہو تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر بیٹھا جھومتا رہا گرا نہیں تب بھی وضو نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ نمبر 36، اگر بے ہوشی ہو گئی یا جنون سے عقل جاتی رہی تو وضو ٹوٹ گیا، چاہے بے ہوشی یا جنون تھوڑی ہی دیر رہا ہو۔ ایسے ہی اگر تمباکو وغیرہ کوئی نشے کی چیز کھا لی اور اتنا نشہ ہو گیا کہ اچھی طرح چلا نہیں جاتا اور قدم ادھر ادھر بہکتا اور ڈگمگاتا ہے تو بھی وضو ٹوٹ گیا۔ مسئلہ نمبر 37، اگر کسی کے حواس میں خلل جی ہو جائے لیکن یہ خلل جنون اور مدہوشی کی حد کو نہ پہنچا ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہنسی اور قہقہا۔ مسئلہ نمبر 38، نماز میں اگر کوئی شخص سو جائے اور سونے کی حالت میں قہقہا لگائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ نمبر 39، اگر نماز میں اتنے زور سے ہنسی نکل گئی کہ خود اس نے اور اس کے پاس والوں نے بھی آواز سن لی تو وضو ٹوٹ گیا اور نماز بھی ٹوٹ گئی، اور اگر خود کو آواز سنائی دے مگر پاس والے نہ سن سکیں، اگرچہ بالکل قریب والا سن لے تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر ہنسی میں فقط دانت کھل گئے، آواز بالکل نہیں نکلی تو نہ وضو ٹوٹا نہ نماز ٹوٹی۔ مسئلہ نمبر 40، جنازے کی نماز اور تلاوت کے سجدے میں قہقہا لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، چاہے بالغ ہو یا نابالغ، البتہ وہ نماز اور سجدہ ٹوٹ جائے گا۔ متفرق۔ مسئلہ نمبر 41، وضو کے بعد اگر کسی وضو کے نہ دھونے کا شبہ ہو لیکن وہ وضو متعین نہ ہو تو ایسی صورت میں شک رفع کرنے کے لیے بائیں بازو کو دھوئے۔ اسی طرح وضو کے درمیان کسی وضو کے بارے میں یہ شبہ ہو تو ایسی حالت میں آخری وضو کو دھوئے۔ مثلا کوہنیوں تک ہاتھ دھونے کے بعد یہ شبہ ہوا تو منہ دھو ڈالے، اور اگر پاؤں دھوتے وقت یہ شبہ ہو تو کوہنیوں تک ہاتھ دھو ڈالے۔ یہ اس وقت ہے کہ کبھی کبھی شبہ ہوتا ہے، اور اگر کسی کو اکثر اس قسم کا شبہ ہوتا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس شبے کی طرف خیال نہ کرے اور اپنے وضو کو کامل سمجھے۔ مسئلہ نمبر 24، مسجد کے فرش پر وضو کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس طرح وضو کرے کہ وضو کا پانی مسجد میں نہ گرنے پائے تو کوئی حرج نہیں۔ اس میں اکثر جگہ بے احتیاطی ہوتی ہے کہ وضو ایسی جگہ کیا جاتا ہے کہ وضو کا پانی مسجد کے فرش پر بھی گرتا ہے، جن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ نمبر 43، وضو کے بعد ناخن کٹائے یا زخم کے اوپر کی کھال نوچ ڈالی تو وضو میں کوئی نقصان نہیں آیا۔ مسئلہ نمبر 44، وضو کے بعد کسی کا سطر دیکھ لیا
یا اپنا سطر کھل گیا یا ننگا ہو کر نہایا اور ننگے ہی وضو کیا تو اس کا وضو درست ہے، دوبارہ وضو دہرانے کی ضرورت نہیں، البتہ بغیر شدید مجبوری کے کسی کا سطر دیکھنا یا اپنا دکھانا ناجائز ہے۔ مسئلہ نمبر 45، اگر وضو کرنا تو یاد ہے اور اس کے بعد وضو ٹوٹنا اچھی طرح یاد نہیں کہ ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا، تو اس کا وضو باقی سمجھا جائے گا، اسی سے نماز درست ہے، لیکن دوبارہ وضو کر لینا بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 46، جس کو وضو کے دوران شک ہوا کہ فلاں وضو دھویا یا نہیں تو وہ وضو پھر دھو لینا چاہیے، چل اگر وضو کرنے کے بعد شک ہو تو اس کی پرواہ نہ یہ کرے۔ دوسرے میں وضو دوسرے لنک بھیجتا ہوں میں۔ جی استاد جی۔